یہ مشکات شریف کا کتاب الدعوات دعاؤں کے بارے میں جو باب ہے اس کی تیسری فصل ہے اور حدیث نمبر 2251۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ یقول ان رفعکم ایدیکم بدعہ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا یعنی الی الصدر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں کا اس طرح اٹھانا بدعت ہے۔ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا یعنی الصدر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگتے ہوئے کبھی بھی اپنے ہاتھ مبارک سینے سے اوپر نہیں اٹھائے تھے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایسے کر کے دعا مانگتا ہے تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے اس طریقے سے ہاتھ جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے سینے کے۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر احد فدعا له بدأ بنفسہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگنی ہے، اس میں بندہ جو ہے وہ اپنی ذات سے ابتدا کرے اور پھر جس کے لیے مانگنی ہے اس کے لیے مانگے۔ یعنی اس میں ایثار جو ہوتا ہے نا، ایثار وہ دعا کے معاملے میں نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، کوئی دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے 2 گھونٹ تناول فرمائے، پھر آپ نے صحابہ کرام میں اس کو تقسیم کرنا تھا۔ تو صحیح تو یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر سے شروع کرتے کیونکہ بڑے صحابی تھے، لیکن ادھر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جس طرف سے آپ نے شروع کرنا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم پسند کرو تو میں یہ ابو بکر صدیق سے شروع کر لوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا تبرک ہے اور میں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ یعنی یہ ایک اصولی بات ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مستغنی نہ کرے، بلکہ بندہ رب کی رحمت کا طالب پہلے خود بنے پھر دوسرے کے لیے دعا کرے۔ تو سرکار نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی ذکر کرے اور وہ دعا مانگے تو وہ اپنی ذات سے اس کی ابتدا کرے، پہلے وہ اپنے لیے مانگے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ ترتیب ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوۃ ليس فيها اسم ولا قطيعۃ رحم الا آتاہ اللہ بها احدى الثلاث، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جب وہ دعا مانگتا ہے بشرطے کہ اس دعا میں کوئی گناہ شامل نہ ہو۔ یعنی بندہ یہ دعا نہ مانگے کہ یا اللہ مجھے فلاں چوری کرنے کی توفیق دے دیں، میں فلاں بندے سے قطع تعلق ہی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی توفیق دے دے، اس میں گناہ شامل نہ ہو۔ ولا قطیعۃ رحم، اور اس میں قطع تعلق ہی شامل نہ ہو۔ الا آتاہ اللہ بہا احدی الثلاث، مگر اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی دعا بندے کی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ یعنی بندے نے ایک دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں مریض ٹھیک ہو جائے، فرض کریں وہ ٹھیک نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی دعا رائے گاہ چلی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگنا بذات خود عبادت ہے۔
جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اپنی ابدیت کا اظہار کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دعا کو قبول کرنے کا وہ طریقہ ہے جو بندہ چاہتا ہے، ایک وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے فہم پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ترجیح دے۔ تو بندہ یعنی جب بھی دعا مانگتا ہے تو سرکار نے فرمایا اس کی دعا رد نہیں ہوتی مگر تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز اس سے ملتی ہے۔ اما ان یعجل لہ دعوتہ، یا تو جو اس نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ اسے فوراً قبول فرما لیتا ہے، اس نے جو دعا مانگی فوراً قبول ہو گئی۔ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا اجر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی اور مجھے سب دعاؤں کا اجر یہاں ملتا۔ تو دعا جو ہے یعنی یہ ابدیت کا اظہار ہے اور بندہ مومن کی بہت بڑی طاقت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یا اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا اس کی دعا کے بدلے میں اس کی کوئی اور مصیبت ٹل جاتی ہے۔ یعنی یہ اللہ کا ایک نظام ہے نا جی، ہم اس کو تو نہیں سمجھتے نا، وہ آپ اس کے لیے جو چیز قرآن مجید میں ایک بیان کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت خضر جو ہیں وہ ان کا تو پیغمبر ہونے میں بھی مختلف آراء ہیں، اگر ہیں بھی تو اس طرح کے تو نہیں ہیں جس طرح حضرت موسیٰ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایک کشتی کو توڑ دیتے ہیں، حضرت خضر ایک بچے کو مار دیتے ہیں۔ اچھا اب بظاہر تو کشتی ٹوٹ گئی ہے، نقصان ہوا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسرار ہے۔ یعنی وہ حضرت خضر جو ہے حضرت موسیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ کشتی میں نے اس لیے توڑ دی ہے کہ دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ ہے، اگر میں کشتی نہ توڑتا تو وہ کشتی لے لیتا، چھین لیتا، اس طریقے سے اس کی کشتی بچ جائے گی۔ جس بچے کو میں نے قتل کر دیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں وہ بچہ عطا فرمائے گا جس کی نسل سے کئی پیغمبر آئیں گے۔ یعنی بندہ کچھ سوچتا ہے اور حقیقت میں کچھ ہوتا ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلے نہ کرے، اپنے فیصلے اللہ کے سپرد کر دے۔ بندے کا کام اللہ سے دعا مانگنا ہے، فیصلے میرے رب نے کرنے ہوتے ہیں، فیصلے خدا کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی کوئی اور مصیبت دور کر دیتا ہے۔ بندے کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ مصیبت بھی آئے گی، نہ اس کے کوئی اسباب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام میں تھی، لیکن دعا کے صدقے میں وہ ٹل گئی۔ تو دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ قالوا اذن نقصر، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے، ایک ترغیب ہوگی نا جی، پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے۔ قال اللہ اکثر، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں سے بڑھ کے تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ دعا جو ہے اسے مانگنے میں کوئی بے دلی کا مظاہرہ نہ کرے، بندے کا کام مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کیسے نوازنا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خمس دعوات یستجاب لہن، کہ 5 دعائیں ایسی ہیں جو قبول کی جاتی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو 5 دعائیں ہی قبول ہوتی ہیں،
مراد یہ ہے کہ ان دعاؤں کی فوری قبولیت کے امکانات عام دعاؤں کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر فوری قبولیت کا مفہوم ہے۔ دعوت المظلوم حتی ینتصر، پہلے مظلوم کی دعا یہاں تک کہ اس کی مدد کی جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کی دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یعنی جس بندے پہ کوئی ظلم کرتا ہے اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے انسان، اور کسی مظلوم کی دعا جو ہے یہ تباہی لے آتی ہے بندے کے لیے۔ تو پہلی بات مظلوم کی دعا۔ وَدَعْوَةُ الْحَاجِ حَتَّى يَصْدُرَ، اور حاجی کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ یعنی ایک بندہ حج کرنے کے لیے گیا ہے تو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ بندہ اللہ کے گھر کا مسافر ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور واپس آ جائے اپنے گھر، اس وقت تک اس کی دعا جو ہے وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ وَدَعْوَةُ الْمُجَاہِدِ حَتَّى يَقْعُدَ، اور مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ جہاد سے فارغ ہو کر بیٹھ جائے، یعنی راہ جہاد میں جب کوئی بندہ ہوتا ہے اس کی دعا۔ وَدَعْوَةُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرَأَ، اور مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے۔ یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنا بذات خود عبادت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ مریض کی عیادت کرتا ہے صبح کو تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، شام کو کرتا ہے صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مریض ہے تو ہمیں اس کے مرض کو دیکھ کر اپنی ولایت کو ثابت نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھا اس نے مجھے یوں کہا تھا اب یوں ہو گیا ہے۔ اللہ کے معاملے ہیں، پتہ نہیں کیا خدا کا نظام ہے، خدا تندرست سے راضی ہے یا خدا مریض سے راضی ہے، یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بندے کو یہ چاہیے کہ وہ یعنی پازیٹیو سوچ رکھے اپنی، اور مریض جو ہے اس کی عیادت کرنا بھی ثواب کا کام ہے، اور مریض کی دعا بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبول فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مریض بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی نصیب فرمائے، تو وہ یعنی اضطراری طور پر تو ایک دو دن لوگ جاتے ہیں، بعد میں ہم اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، جبکہ وہ اکیلا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں، اور کسی بندے کی ڈھارس باندھ دینا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل ہے۔ وہ کیا ہے کہ سارا شہر ہی اس کے جنازے میں تھا شریک، تنہائیوں کے خوف سے جو شخص مر گیا۔ جو بندہ تنہائی کے خوف سے مر جاتا ہے پھر پورا شہر اس کے جنازے میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ مریض کی عیادت کرنا جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور مریض سے بندے کو دعا لینی چاہیے۔ وَدَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ، اور ایک بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں بہت زیادہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے لیے کسی مشکل کی آسانی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے اس مشکل کی آسانی کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اس کی بھی دور کرے گا۔ یہ خدائی ضابطے ہیں۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جس بندے سے آپ کو اتنی نفرت ہے کہ اس کا تصور کر کے بھی آپ کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، تو آپ ذرا خلوت میں اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعائیں کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے کامیابی دیتا ہے، اور اللہ کیسے آپ کے دل کو اطمینان عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں یہ جو انتقام ہوتا ہے نا، انتقام یہ وقتی خوشی ہے، وقتی خوشی، یعنی انتقام لینے والا بندہ یوں کہیے اپنی خواہش کے آگے جھک گیا،
اور جس بندے نے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے دائمی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ بندہ اپنی خواہش کے آگے نہیں جھکا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یعنی ایک بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ثم قال واسرع هذه الدعوات اجابت دعوت الاخ بظاہر الغیب، اور ان تمام دعاؤں میں سے سب سے زیادہ دعا وہ قبول ہوتی ہے جو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے کرتا ہے، اور بھائی سے مراد مسلمان بھائی ہے، ماں جایا بھائی ضروری نہیں ہے، بھائی سے مراد مطلق مسلمان بھائی ہے۔ باب ذکر اللہ تعالیٰ والتقرب الیہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں باب ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ و ابی سعید رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ، کہ کوئی بھی لوگ جب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اللہ کا ذکر ہے، ایک تو یہ ہے نا بندہ زبان سے ذکر کرے اللہ کا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی باتیں کرنا، قرآن کریم کی باتیں کرنا، کوئی دین کی باتیں کرنا، کوئی حق کی باتیں کرنا، یہ بھی ساری کی ساری ذکر کی صورتیں ہی ہوتی ہیں۔ اور پھر ذکر جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں ہوتا، کبھی ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، کبھی اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ تو مراد دیکھیں، ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ یاد کرنے میں ایک بندہ زبان سے بھی کوئی سبحان اللہ الحمدللہ، کوئی اللہ کا ذکر، اللہ کو کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ فرض کریں کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے، یا کائنات میں تفکر و تدبر کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نقش بیٹھ جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی خدمت ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی کوئی بہتری ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہی ہے۔ دیکھیں نا، میں یہ مثال دیا کرتا ہوں، ایک گداگر آتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو وہ مانگ رہا ہے۔ گداگر آپ کے دروازے پہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ کے بچے سلامت رہیں، اس نے مانگا تو نہیں ہے لیکن مانگ ہی رہا ہے نا۔ گداگر آپ کے دروازے پہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی اللہ آپ کو مصیبتوں سے بچائے، اس نے یہ تو نہیں کہا مجھے کچھ دو، لیکن حقیقت میں تو مانگ ہی رہا ہے نا۔ اس طریقے سے ذکر کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا، اس کی یاد کو اپنے دل میں بسانا، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور اس میں سب سے جو آسان ذکر ہے وہ زبان سے ذکر ہوتا ہے، جیسے یعنی کلمہ شریف کا ذکر ہو گیا، کوئی ذکر ہو گیا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی اس میں گرامی کا، یہ سب سے آسان ذکر ہے۔ باقی ساری بھی ذکر کی صورتیں ہیں۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ سکینہ اطمینان قلب کو کہتے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے بندے کے دل کو جو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے نا، اس کو سکینہ کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اطمینان قلب کی نعمت نازل فرماتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ان کے پاس جو اللہ کے پاس ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان بندوں کا ذکر کرتا ہے جو زمین پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ جو آتا ہے نا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
اس کے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ اپنی جگہ پر سارے صحیح ہیں، جتنے بھی مطالب بیان کیے گئے ہیں اپنی جگہ پہ سب صحیح ہیں۔ تم مجھے یاد کرو، یہ اس کو مشاکلت کہتے ہیں، جیسے جزاء السیئۃ سیئہ، ٹھیک ہے، مشاکلت، یخادعون اللہ وهو خادعهم، مشاکلت لفظ وہی ہے، معنی اور ہے۔ تو فاذکرونی اذکرکم سے مراد یہ ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مجھے خلوت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ امام غزالی نے لکھا ہے احیاء میں کہ ثابت بنانی نے کہا کہ مجھے علم ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، انہوں نے کہا تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں تو میرا رب مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ پہلے اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے تو بندہ یاد کرتا ہے۔ وہ جو ہے نا عشق اول در دل معشوق پیدا میشود، وہ حقیقت کی دنیا میں بالکل صحیح ہے۔ وہ میرے قدم میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے، پھر بندے کو اللہ تعالیٰ کے یاد کی توفیق ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرتا ہے، فی من عندہ، ان کے پاس جو اللہ کے پاس ہوئی، مقرب فرشتے جیسے اس کی شان کے لائق۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی طریق مکہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ کے راستے میں چل رہے تھے، یعنی سرکار مکہ مکرمہ کی کسی راستے سے چل رہے تھے۔ فمر علی جبل، آپ ایک پہاڑ کے اوپر سے گزرے، یقال لہ جمدان، جسے جمدان کہا جاتا تھا، پہاڑ کا نام تھا۔ فقال، آپ نے فرمایا سیرو چلو، ھذا جمدان، یہ جمدان ہے، سبق المفردون، اور مفرد یعنی فرد سے نکلا ہے، اکیلے رہ جانے والے سبقت لے گئے، اکیلے رہ جانے والے سبقت لے گئے۔ قالوا ومل مفردون یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکیلے رہ جانے والے کون ہیں؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ جو اللہ تعالیٰ کو بڑی کثرت سے یاد کرنے والے مرد ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بڑی کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا وہ لوگ باقی لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا گئے اور انہیں باقی لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوئی۔ نبی موسیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ، کہ مثال اس شخص کی جو اللہ کو یاد کرتا ہے، والذی لا یذکر، اور اس کی جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، یعنی وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال کیسے ہے؟ مثل الحی والمیت، جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ دیکھیں زندگی، ایکچولی جو زندگی ہے نا وہ خون کے دوڑنے کا نام نہیں ہے۔ بدن میں خون دوڑے تو بندہ کہے میں زندہ ہوں، بلکہ اصل زندگی وہ ہے کہ جب ایک بندہ اپنے رب سے جڑ جائے تو پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا کافروں کے بارے میں کہا گیا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کافروں کے بارے میں کہا گیا نا، ایسا نہیں تھا، یعنی ہم نے تو اس کو اور طرف کھینچ لیا نا اس بات کو۔ اب ذرا اس کا پس منظر تو دیکھیں، ایسا نہیں تھا کہ مردے پڑے ہوئے تھے
اور سرکار ان کو کہتے تھے میری بات سنو میری بات سنو، اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، مردوں کو نہیں سنا سکتے، ایسا تو نہیں تھا، مشرکوں کے بارے میں کہا گیا نا کیا مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ تو یہاں پر سنانے سے مراد مطلق سنانا نہیں ہے، فائدہ مند سنانا ہے، مطلق سنانا نہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں یار میں نے اس کو 100 مرتبہ کہا تو میری سنتا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بات نہیں سنتا آپ کی، مطلب اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں جس سننے کی نفی ہے نا وہ فائدہ مند سننے کی نفی ہے، مطلق سننے کی نفی نہیں ہے، کیونکہ کافروں کو کہا گیا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پشت پھیر کے بھاگ رہے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ دیکھیں کافروں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ سمن بکمن عمی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حالانکہ بہرے تو نہیں تھے، بات تو سنتے تھے، گونگے تو نہیں تھے بولتے تھے، اندھے تو نہیں تھے دیکھتے تھے، لیکن انہوں نے کہا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سننے والا وہ نہیں ہوتا جو آوازیں سن لیتا ہے، سننے والا وہ ہوتا ہے جو حق کو سن کے دل میں اتار لیتا ہے۔ دیکھنے والا وہ نہیں ہوتا جو 10 فٹ پہ پڑی ہوئی سوئی دیکھ لیتا ہے، دیکھنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنی بصیرت سے کام لے کر کائنات میں خدا کے جلوے دیکھ لیتا ہے، حق کو دیکھ لیتا ہے۔ اور گونگا وہ نہیں ہوتا جو بات نہیں کر سکتا، بلکہ اصل گونگا وہ ہے جو حق بات نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک یہ ہے اصل زندگی۔ تو جس طریقے سے جو حق نہ کہنے والا گونگا ہے، نہ سننے والا بہرا ہے، اسی طریقے سے جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہوتا ہے، بے شک وہ زمین پر چلتا پھرتا رہے۔ اور جو بندہ اپنے رب کی یاد میں مگن ہو جائے وہ زمین کے اوپر رہے تب بھی زندہ ہوتا ہے، وہ زمین میں دفن ہو جائے تب بھی زندہ ہوتا ہے۔ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ دیا ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، مثال ایسے ہے اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے اور اللہ کو یاد نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جس حدیث میں یقول اللہ تعالیٰ کے الفاظ آئیں وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے اس گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں کرتا ہے۔ یعنی ایک بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ یعنی ایک بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ نہیں میری قسمت ہی کھوٹی ہے، میرے کام ہو ہی نہیں سکتے، تو اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جاتا ہے۔ ایک بندہ اللہ کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہیں میرا خدا لازمی میری مدد فرمائے گا اور میرا خدا میری مشکلوں کو ٹالے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں بھی ٹالتا ہے، اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ تو بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے بارے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذْ ذَكَرَنِي، اور میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایک اور مقام پر ہے، ایک اور حدیث پاک میں انا جلیس من ذکرنی، جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی معیت ہے نا، ایک معیت علمی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ یہ بندے کے لیے کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کافر کے بھی قریب ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے بھی قریب ہے۔ یہ معیت علمی ہے اور یہ مقام وعید ہے کہ جب تم چھپ کے کوئی گناہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔
یہ معیت علمی ہے۔ یہ جو معیت ہے نا، یہ معیت محبت ہے، یہ معیت کرم ہے کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ نصرت، معیت نصرت ہے، معیت محبت ہے، یعنی میری نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، میری محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کا خاص قرب اس بندے کو ملتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جب بھی کوئی صفت بیان کی جائے جو بندوں میں بھی پائی جائے تو وہ صفت بندوں جیسی نہیں ہوگی۔ لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے۔ غضب اللہ کی بھی صفت ہے، بندے کی بھی ہے، لیکن بندے کا غضب اور ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اور ہے۔ بندے کی رحمت اور ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسی اس کے شان کے لائق ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ سرکار نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ لیکن ذکرنی فی ملئ، اگر وہ مجھے گروہ میں یاد کرتا ہے، ایک مجلس میں یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، تو میں اسے اس سے بہتر گروہ میں یاد کرتا ہوں۔ میں اس سے بہتر یعنی مقربین کا گروہ اس میں اپنے اس بندے کو یاد کرتا ہوں جو بندہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے۔ آخری حدیث عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، یہ بھی حدیث قدسی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیکی لے کے آئے گا میں اسے 10 نیکیوں کا اجر عطا کروں گا۔ وَأَزِيدَ، یعنی 10 پر محدود نہیں ہے، میں اسے اور بھی زیادہ عطا کروں گا، یعنی جتنا بندے میں اخلاص زیادہ ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ اس کو اجر کئی گنا کرتا جائے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلِهَا، جو بندہ برائی لے کے آئے گا تو اس کا بدلہ اسے اسی برائی کا دیا جائے گا۔ او اغفرا، این ممکن ہے میں اس کو معاف بھی کر دوں۔ ومن تقرب منی شبرا، جو بندہ ایک بالشت میرے قریب آئے گا، ایک ہاتھ میرے قریب آئے گا، تقرب تو منہ ذراعا، تو میں ایک بالشت اس کے قریب آؤں گا، یعنی ہاتھ یہ ہو گیا اور بالشت یہ ہو گئی۔ ومن تقرب منی ذراعا، اور جو بندہ ایک بالشت میرے قریب آئے گا، تقربت منہ باعا، تو میں ایک گز اس کے قریب آؤں گا۔ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو بندہ میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اور پیر صاحب کیولا فرمایا کرتے تھے کہ قرب الہی کی منزلیں اس وقت طے نہیں ہوتی جب بندہ چلتا ہے، قرب الہی کی منزلیں اس وقت طے ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ دوڑ کے بندے کا استقبال کرتا ہے۔ یہ یعنی اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ کیسے کرم فرماتا ہے۔ اگر بندہ میری طرف چل کے آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ ومن لقینی بقراب الارض خطیہ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلہ مغفرہ، کہ جو بندہ مجھ سے ملے اور اس نے شرک نہ کیا ہو، بے شک اس کے گناہ جو ہیں وہ پوری زمین پر چھائے ہوئے ہوں، تو تب بھی میں اپنی بخشش کے ساتھ اس بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ یعنی جو بندہ مجھے یاد کرنے کے لیے آتا ہے تو میں اس کے گناہ معاف کر کے بھی اپنی رحمت اور اپنی بخشش کے ساتھ اس بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرمائے۔